اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 192 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ انتہائی مختصر آیت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس کو انالائز کر لیں گے۔ اس آیت میں ایک جملہ بنے گا جو کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَا کو ہم عاطفہ مان لیتے ہیں کیونکہ اس جملے کا تعلق جو ہے وہ پچھلے جملے کے ساتھ ہی ہے۔ ان شرطیہ ہو گیا، ان شرطیہ کا نون ساکن تھا اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کسی ساکن کو آگے ملایا جاتا ہے تو اسے حرکت دی جاتی ہے، تو ان کے نون ساکن کو آگے زیر دے کے ملایا گیا ہے۔ ان شرطیہ ہو گیا، آگے فعل آ رہا ہے انتہو۔ اس کے لیے آپ اسکرین پہ مادہ دیکھ رہے ہیں، باب افتعال کا یہ لفظ ہے اور افتعالہ کے وزن پہ دیکھیں تو نون ہا اور یا اس کا مادہ ہے، اسے یہ بنا جی انتہا یا ینتہیو، انتہاین، ناقص جائی کا یہ مادہ ہے اور چینجز کے بعد یہ بن جائے گا جی انتہا ینتہی انتہاءن۔ اس کے معنی ہے اہتمام سے خود کو روکنا، باز آ جانا، رک جانا۔ باب افتعال سے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی انتہو، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا۔ اب آگے آ رہا ہے جواب الشرط جس پر فا داخل ہے، اور فا جواب الشرط پر یا جزا پر کب کب داخل ہوتا ہے، اس میں سے ایک چیز کے بارے میں تفصیلاً ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، آج دوسری چیز آ رہی ہے، یعنی جب جملہ اسمیہ ہو تو فا کا داخلہ واجب ہوتا ہے۔ تو آگے جملہ اسمیہ آ رہا ہے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے اور جب انا آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اس کا اسم منصوب ہوگا، اس لیے اس میں جلالہ منصوب ہے، اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگی، اور دو خبریں آ رہی ہیں یہاں پر انا کی، ایک غفور ہے اور ایک رحیم ہے، اور دونوں آپ کو مرفوع نظر آ رہی ہیں۔ انا اپنے اسم اور دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، اور اگر ترجمہ کریں تو کچھ یوں بنے گا، پھر اگر وہ باز آ گئے یا رک گئے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو جواب الشرط یہ بن تو رہا ہے، لیکن گرامر والے کہتے ہیں کہ اصل میں جواب الشرط یہاں پر محذوف ہے، اور وہ ہے اللہ یغفر لہم، اور چونکہ وہ بھی جملہ اسمیہ ہے تو اس لیے فا جزائیہ داخل ہوا ہے، فاللہ یغفر لہم، تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا، لِأَنَّ اللَّهَ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ باقی آپ اسے بھی جواب الشرط بنا سکتے ہیں، کوئی ایسی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت مکمل ہو گئی، اب ہم اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت مکمل ہو گئی، مختصر سی آیت تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔